بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، بنی اسرائیل کے لوگ بندر کیوں بنے؟ یہ واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام کے عہد میں پیش آیا جب ایک قبیلے نے قوم بنی اسرائیل سے علیحدہ ہو کر دریا کے کنارے اپنے رہنے کے واسطے مکان بنا لیے۔ ان لوگوں نے اکثر کام احکام تورات کے خلاف شروع کر دیے تھے۔ ان امور میں ایک یہ بھی تھا کہ وہ ہفتہ کے دن مچھلی کا شکار نہ کیا کریں اور دنیا کی کوئی خرید و فروخت نہ کریں۔ یہ سب چیزیں کتاب تورات میں حرام تھیں۔ ان لوگوں نے کوئی پرواہ نہ کی اور ان حرام کردہ چیزوں پر کاربند ہو گئے۔ جب اس قوم نے اللہ تعالی کی نافرمانی شروع کی تو پھر ان کی آزمائش کے واسطے اللہ تعالی نے دریا کی مچھلیوں کو حکم دیا کہ ہفتے کے دن دریا سے نکل کر ساحل پر آ کر اپنے کھیل کود میں مشغول رہیں اور باقی دنوں میں دریا میں جا کر رہیں۔ پس خداوند تعالی کے حکم سے مچھلیاں ہفتے کے دن دریا سے نکل کر کنارے پر آ کر پھرتی رہتی اور ہفتے کے علاوہ دوسرے دنوں میں دریا کے اندر چلی جاتی۔ آخر یہودیوں نے ان کو دیکھ کر لالچ سے ایک ہیلا کیا کہ انہوں نے دریا کے کنارے پر نہر کھود کر وہاں اپنے جال ڈالے، کیونکہ ہفتے کے دن مچھلیاں دریا سے آ کر کھیل کود کے بعد دوبارہ دریا میں واپس چلی جاتی تھیں۔ آخر وہ سب ہفتے کے دن نہر میں جال ڈال کر رکھتے اور صبح کو اٹھ کر اتوار والے دن مچھلیوں کو اپنی ضرورت اور آرزو کے مطابق پکڑ کر کھا لیتے۔ انہوں نے اپنی دانست میں ہیلا کیا کہ دریا کے کنارے سے پانی کاٹ لائے کہ مچھلیاں وہاں آ کر رہیں، لیکن ان کا یہ ہیلا بھی کام نہ آیا اور مچھلیاں اتوار سے پہلے وہاں سے نکل کر واپس دریا میں چلی جاتی۔ پھر ان لوگوں سے رہا نہ گیا اور وہ ہفتے کو اپنی نکالی ہوئی نہر کا راستہ ان مچھلیوں کے لیے بند کر دیتے اور اتوار کی صبح اسی نہر سے مچھلیاں پکڑ کر کھا لیتے اور اپنی دانست میں بڑی دانش مندی سے کام لے کر اللہ کو چکمہ دیا، لیکن ان کی تدبیر کام نہ آئی کہ جیسا وہ کر رہے تھے وہ اپنے لیے عذاب کو دعوت دے رہے تھے۔ ان لوگوں میں 3 فرقے ہو گئے۔ ایک تو ان میں وہ تھے جو شکار کرتے تھے اور دوسرے لوگ وہ تھے جو باز آ گئے نافرمانیوں سے برابر منع کرتے رہتے تھے، اور تیسرے وہ تھے جو منع کرنے سے تھک گئے تھے اور منع کرنا چھوڑ دیا تھا، لیکن وہ بہتر تھے جو برابر منع کرتے اور منع کرنے والوں نے شکار کرنے والوں سے ملنا چھوڑ دیا اور کہا، کیوں نصیحت کرتے ہو ان لوگوں کو کہ جن کو اللہ ہلاک کر دے یا ان پر عذاب مسلط کر دے؟ تو وہ لوگ یہ سن کر ان سے بولے کہ تم ہم کو ڈراتے ہو، ہم ہر ایک سے زیادہ طاقتور ہیں، ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ جب وہ لوگ نافرمانی سے باز نہ آئے تو اللہ کے عذاب کا دن آ پہنچا۔ ایک دن صبح کو اٹھے تو دوسروں کی آواز سن کر دیواروں پر چڑھ کر دیکھا کہ ہر گھر میں بندر ہی بندر نظر آ رہے ہیں، اور ان کی کیفیت یہ تھی کہ وہ آدمی کو پہچان کر اپنے قرابت والوں کے پاؤں پر اپنا سر رکھنے اور پاؤں چاٹنے لگ جاتے۔ بلا آخر وہ اپنے برے حال سے 3 دن میں سب کے سب مر گئے۔ اے مومنو، نافرمانی کے سبب خداوند قدوس کے حکم سے بنی اسرائیل کے چہروں کو مسخ کیا گیا، یعنی ان کی شکلیں بندروں جیسی ہو گئیں، اور ہم لوگ
چونکہ خاتم النبیین کی امت میں سے ہیں، اس لیے اس زمانے میں گناہ کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی وجہ سے ہمارے چہرے مسخ نہیں کیے جاتے، یعنی ہمارے چہروں کی حالت نہیں بگاڑی جاتی۔ لیکن یاد رہے کہ قیامت کے دن اس نافرمانی کی سزا ذلت مسخ سے کم نہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، آپ سے ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔